بول دوں؟ پورا مجمع بتاؤ اللہ۔ کوئی گواہ بنے یا نہ بنے یہ زمین گواہی دے گی، یہ شامیانہ گواہی دے دے گا۔ اگر زمین اور شامیانہ گواہی دے دے تو یاد رکھنا لوگو، دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ ہاں یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے رامائن، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس کتاب کا پیج نمبر 71 ہے، کوئی بھی اگر پڑھنا جانتا ہو وہ آ کر پڑھ سکتا ہے۔ رامائن کی چوپائی ہے۔ کہا کہ لوگوں، میں نے کہا حضور نے پیغام کو عام کیا اور کہا لوگوں اللہ، اونچا بولو اللہ۔ اب یہ دیکھیں قرآن کی بات تو میں نے کر دی، قرآن کی صورت میں نے پڑھ دی ہے، لیکن یہ دیکھیں رامائن کیا کہتا ہے، غور سے سنیے گا۔ رامائن کہتا ہے بن پد چلی سنی بن کانا، کر بن کرم کرے بدھنانا، آنن رگت سکل رس بھوگی، پن باڑی بگتا بڑ جوگی۔ یہ رامائن ہے میرے ہاتھ میں، یہ دیکھیں میرے پاس بھاگوت گیتا بھی ہے، بہت ساری ہے۔ جتنا میں نے منتر پڑھا ہے نا، ایک ایک طرف سے خلاصہ کروں تو 2-3 گھنٹے اور گزر جائیں گے، اس لیے بہت ساری باتیں بیان کرنی۔ یہ دیکھیں اب یہ رامائن میرے ہاتھ میں تھی، یہ ہے سری رام چرتر مانس، اس میں لکھا گیا اس کا خلاصہ انشاءاللہ پھر وہاں بتاؤں گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کیا مطلب ہے، کہا بن پد چلی سنے بن کانا، کہا کہ لوگوں اللہ وہ ہے دنیا کا چلانے والا مالک، وہ ہے پورے برہمانڈ کا چلانے والا مالک، وہ ہے بن پد چلی سنے بن کانا، کہا جو چلتا ہے لیکن ہماری طرح پاؤں نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو بولتا ہے ہماری طرح زبان نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو پکڑتا ہے ہمارے طرح ہاتھ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو سنتا ہے ہمارے طرح کان نہیں ہے۔ کہا مطلب کیا ہے، کہا اللہ وہ ہے جو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو پاؤں سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو ناک سے پاک ہے، جو کان سے پاک ہے، جو آنکھوں سے پاک ہے، جو ہماری طرح زبان نہیں ہے، زبان سے پاک ہے، جو ماں سے پاک ہے، جو باپ سے پاک ہے، جو اولاد سے پاک ہے، جو ان چیزوں سے پاک پوتر صاف ہے، وہی ہم سب کا خدا پاک ہے، اور وہ اللہ۔ حضور نے فرمایا لوگو اللہ ایک ہے، اور کہا لوگو یاد رکھنا آقا کریم نے فرمایا آج لوگ پریشان ہو رہے گئے، لیکن اگر حضور کی باتوں پہ عمل کر لیں، حضور نے فرمایا گئے لوگوں دنیا کی سب سے بری جگہ بازار ہے اور دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہوا کرتی ہے۔ ایک مومن ایمان والا جب مسجد میں ہوتا گئے تو مچھلی کے مانند ہے، یعنی مسجد میں جب ہوتا گئے تو اسے اتنا ہی سکون ملتا گئے جتنا کہ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا گئے، اور جب مسجد سے باہر مومن ہوتا گئے تو اسی طرح دل بے چین ہونے لگتا گئے، جس طریقے سے مچھلی پانی سے باہر آنے کے بعد تڑپنے لگتی گئے۔ یہ حالت مومن کی ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا لوگوں اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی گئے، آج باپ پریشان ہو گیا گئے بیٹا سے، بیٹی ماں سے پریشان گئے، ماں بیٹی سے پریشان گئے، سارے لوگ پریشان ہو گئے کسی کے دل میں سکون نہیں گئے، لوگ رو رہے گئے، دعائیں قبول نہیں ہوتی گئے۔ مفتی صاحب سے تعویذ لیتے گو، امام صاحب سے دعا کرواتے گو، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دے، میرا بیٹا غلط راستے پر چل رہا ہے، میرا بیٹا شرابی ہو گیا، میرا بیٹا جواری ہو گیا، میرا بیٹا نشیڑی اور گئیڑی ہو گیا ہے، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے۔ امام صاحب دعا کر دے، مفتی صاحب دعا کر دے، آپ مسجد میں بیٹھے رہتے گو، جا کر دعائیں مانگتے گو، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا پیارے، ایسے جلسوں میں آنے والوں غور سے سننا، آقا کریم نے فرمایا ہے جب 4 طرح کی برائی کسی قوم میں داخل ہو جائے، 4 طرح کے گناہ کسی بستی والوں میں داخل ہو جائے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ او لوگو وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ سن کر جانا، ماں بہنوں آپ بھی سماعت کر کے جانا، اپنے دل کی تختی پر سب جگہ دینا، اور یاد رکھنا اگر آپ نے ان 4
4 عادتوں کو چھوڑ کر ان 4 عادتوں کے خلاف جو اچھی عادتیں گئے اگر آپ نے اسے اپنا لیا گئے تو یاد رکھنا کم کمائیں گے تھوڑا کھائیں گے، اسی کھانے میں اللہ برکت بھی دے گا، اسی جھونپڑی میں اللہ سکون کی دولت بھی عطا فرمائے گا۔ کہا کہ وہ 4 کون کون ہیں؟ بتا دوں اگر اجازت ہے؟ بتا دوں؟ ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سنیے گا، آقا کریم نے فرمایا، کہا کہ لوگوں 4 لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا گئے، ان میں سے پہلا بے نمازی کی دعا کو، جب کوئی نماز نہیں پڑھتا گئے، نماز کی پابندی نہیں کرتا گئے، او بہرحال کے جلسے میں آنے والوں، آپ نے مسجد کے لیے بہت کچھ دیا گئے، لیکن آپ اگر دینا چاہتے ہو آپ دے دو، کیونکہ یہی پیسے آپ کے کام آنے والے گئے۔ یاد رکھنا لوگوں، لوگ کہتے گئے مسجد میں پیسے لگائیں گے، کیا وہ پیسے کام آ جائیں گے؟ ہم مدرسے میں پیسے لگائیں گے، کیا وہ پیسے مرنے کے بعد کام آئیں گے؟ او لوگوں یاد رکھنا، بازار میں جو پیسے آپ نے لٹائے گئے وہ پیسے آپ کے کام نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ نے اس پیسے سے مسجد بنوایا گئے، آپ نے اگر اس پیسے سے مدرسہ بنوایا گئے، آپ نے اس پیسے سے غریب بچیوں کی شادی کروایا گئے، آپ نے اس پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا گئے، تو یاد رکھنا لوگوں، آپ قبر میں بھی چلے جاؤ گے، وہ پیسے قبر میں روشنی کا انتظام کر دے گا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حدیث ہے، آپ پوچھئے مفتی صاحب سے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم نے فرمایا، ایک انسان کی موت ہونے والی تھی، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، اب وہ بندہ مرنے کے قریب ہے۔ اس مرنے والے شخص کے 3 بھائی اور تھے، اس نے 3 بھائیوں میں سے پہلے ایک بھائی کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا، او میرا بھائی، تو دنیا میں مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آقا کریم نے فرمایا، او صحابیوں ایک بات بتاؤ، ایک مرنے والا شخص ہو، اس کے 3 بھائی ہو، مرنے سے پہلے وہ شخص ایک بھائی کو بلائے اور بلا کر کہنے لگے، او میرا بھائی، تو دنیا میں مجھ سے بڑا پیار کرتا گئے، دنیا میں مجھ سے بڑی محبت کرتا گئے، دنیا میں میرے لیے جان قربان کرتا گئے، او میرا بھائی یہ بتاؤ، اب تو ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا گئے، میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، او میرا بھائی جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے، یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو پہلے بھائی نے جواب دیا، او میرا بھائی، جب تک آپ زندہ گئے تب تک آپ سے میں پیار کرتا ہوں، تب تک آپ سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی آپ کا انتقال ہو جائے گا آپ کا راستہ الگ ہوگا، میرا راستہ الگ ہوگا، لوگ آپ کو قبرستان لے کر جائیں گے اور میں دوسرے کے گھر کی طرف جاؤں گا۔ اللہ اللہ، اتنا کہا حضور نے فرمایا، او صحابیوں یہ بتاؤ ایسے بھائی سے تعلق رکھنا چاہیے؟ کیسا تعلق؟ کہا یا رسول اللہ یہ کوئی بھائی ہے، اس سے تو جیتے جی رشتہ توڑ دینا چاہیے، جو کہتا ہے جب تک تو زندہ گئے تیرے ساتھ میں ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا راستہ الگ ہوگا، آپ کا راستہ الگ ہوگا، اتنا کہنا تھا۔ کہا حضور ایسے بھائی سے جیتے جی رشتہ توڑ دینا چاہیے۔ آقا کریم نے فرمایا، او صحابہ ابھی بھی بس نہیں ہوا، اس مرنے والے نے اپنے دوسرے بھائی کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا، او میرا بھائی، میرے ایک بھائی نے، فلاں بھائی نے تو ہاتھ کھڑا کر دیا ہے، اس نے تو یہ کہہ دیا ہے جب میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا راستہ الگ ہوگا، وہ دوسرے طرف چلا جائے گا، وہ میری میت میں شرکت نہ کرے گا، وہ میرے جنازے میں شریک نہ رہے گا، وہ مجھے دفن کرنے میں شریک نہ رہے گا۔ اللہ اللہ، کہا کہ دوسرا بھائی یہ جواب دے، او میرا بھائی سنو سنو، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں اس کی طرح چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا، بلکہ میرا بھائی جب آپ
کا انتقال ہو جائے گا میں غسل دیتے وقت بھی ساتھ رہوں گا, کفن پہنانے کے وقت بھی ساتھ رہوں گا, نماز جنازہ میں بھی ساتھ رہوں گا, دفن کرنے کے وقت بھی ساتھ رہوں گا. اس وقت تک میں آپ کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا جب تک کہ گاؤں کے سارے لوگ واپس نہ آ جائیں. جب سب آ جائیں گے تب میں آؤں گا. یا رسول اللہ, اس بھائی سے کم محبت کرنی چاہیے. وہ پہلے سے تو یہ اچھا ہے جس نے کہا تھا جب تیرا انتقال ہو جائے گا تیرا راستہ الگ ہوگا, میرا راستہ الگ ہوگا. کم سے کم اس سے تو یہ اچھا ہے. کفن پہنانے کے وقت ساتھ رہے گا, نماز جنازہ بھی پڑھے گا, دفن بھی کرے گا. اس سے رشتہ پکا رکھنا چاہیے. آقا کریم نے فرمایا او صحابیو سنو, اب بھی بس نہیں ہوا. اس مرنے والے نے اپنے تیسرے بھائی کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا او میرا بھائی. پہلے بھائی نے تو ہاتھ کھڑا کر دیا, دوسرے نے کہا کہ وہ دفن غسل اور جنازے میں دفن میں ساتھ رہے گا. او میرا بھائی یہ بتاؤ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اب بتاؤ. تیسرے بھائی نے جواب دیا او میرا بھائی میں دنیا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, تو بھی مجھ سے پیار کرتا گئے, تو بھی مجھ سے محبت کرتا گئے, تو یاد رکھنا میں میت مرنے کے بعد آپ کے ساتھ غسل میں بھی رہوں گا, کفن پہنانے کے وقت بھی ساتھ رہوں گا, جنازے میں بھی ساتھ رہوں گا, مٹی دیتے وقت ساتھ رہوں گا. اور جب سارے لوگ واپس آ جائیں گے قبر میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا, میں آپ کی قبر میں جاؤں گا. قبر اندھیری ہوگی, اس قبر میں میں اندر روشنی کا انتظام پیدا کر دوں گا. حضور نے فرمایا او صحابیو یہ بتاؤ اس بھائی کے تعلق سے تمہارا کیا سوال ہے, کیا کہنا ہے, تمہاری کیا سوچ ہے, کیا فکر ہے؟ یا رسول اللہ ان دونوں بھائی سے رشتہ توڑ لینا چاہیے اور تیسرے بھائی سے رشتہ جوڑ لینا چاہیے. آقا نے فرمایا او صحابیو سنو, میں نے تمہیں مثال دے کر سمجھایا ہے, میں نے تمہیں اگزامپل دے کر سمجھایا ہے. کہا کہ سنو سنو, پہلا بھائی وہ تیری مال ہے, تیری دولت ہے, وہ تمہارے مال ہے, وہ تمہاری زمین ہے, وہ تمہاری جائیداد ہے, وہ تمہارے مکانات ہے, وہ پہلا بھائی ہے تمہارا. پہلے بھائی سے مراد تمہاری زمین جائیداد روپے پیسے گئے. جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبرستان کی طرف جائے گا, لیکن تیری زمین تیرے بیٹوں کی طرف جائے گی. تو قبرستان کی طرف جائے گا, تیرے پیسے تیرے بیٹوں بیٹیوں کی طرف جائیں گے. تو قبرستان جائے گا, تیرا مکان تیرے وارثین کی طرف جائیں گے. یا رسول اللہ دوسرے بھائی سے مراد کیا ہے؟ آقا نے فرمایا دوسرا بھائی سے مراد وہ تمہارے رشتہ دار ہے, وہ تمہارے چچا اور دادا ہے, جو لوگ جب تیری موت ہو جائے گی وہ غسل کے وقت ساتھ رہیں گے, کفن پہنانے کے وقت ساتھ رہیں گے, جنازہ میں ساتھ رہیں گے, دفن کرنے کے وقت مٹی دینے میں ساتھ رہیں گے. لیکن جب سب آ جائیں گے وہ بھی تیرے ساتھ وہاں نہیں رہے گا, وہ بھی گھر آ جائیں گے, وہ تیرے رشتہ دار ہے. یا رسول اللہ وہ تیسرا کون بھائی ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا, قبر میں بھی ساتھ جائے گا؟ یا رسول اللہ وہ کون بھائی گئے, اس سے کیا مراد ہے؟ آقا کریم نے فرمایا او صحابیو سنو سنو, تیسرے بھائی سے مراد وہ تمہاری نمازیں ہیں, وہ تمہارے روزے گئے, وہ تمہارے حج ہے, وہ تمہارے مسجد میں پیسے دینے گئے, وہ تمہارے مدرسے میں رقم دینے گئے. یاد رکھنا تو یہاں مسجد میں پیسے دے گا, جہاں مدرسے میں پیسے دے گا, جہاں غریبوں کی مدد کرے گا, جہاں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا, اگر ایک اینٹ ہی لگائے گا, ایک بوری سیمنٹ ہی لگائے گا تو وہ نیکیاں تیری غسل کے وقت بھی ساتھ رہے گی, جنازے میں بھی ساتھ رہے گی, کفن اور دفن کے وقت ساتھ رہے گی. جب سارے لوگ آ جائیں گے قبر میں کوئی نہیں جائے گا, لیکن یہ تیری نیکیاں ہوگی جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی. جب قبر اندھیری ہوگی, روشنی کا کوئی انتظام نہ ہوگا, تو یہی مسجد میں مدرسے میں پیسے دینا, یہی تیری نیکیاں ہوں گی, یہی تیرے پیسے ہوں گے جو اللہ کے راہ میں تم نے خرچ کیا ہے. جب تو مسجد بنوا کر جائے گا یہی پیسے تیرے لیے قبر کی اندھیری کو
قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدلنے کا کام آ جائے گی۔ اللہ اللہ، میرے بھائی آپ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھیے۔ جن کو میں ایک شعر پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا، اب میری باتیں ادھر ادھر نہ جائے، غور سے سنیے گا۔ آقا کریم تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضور پیر طریقت رہبر شریعت اولاد غوث اعظم تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ والوں کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ اللہ والے جس بستی میں قدم رکھ دیتے ہیں تو یقیناً اس بستی پہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے سب بزرگان دین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ یقیناً آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے، لوگ پریشان ہیں، لوگ سکون کی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے یہ دنیا کی آج ہر انسان سوچتا ہے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، حضرت تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ حاضری ہوگی، پھر مزید گفتگو ہوگی آپ کے سامنے۔ میری باتیں اصل میں مجھ کو جب تک 3 گھنٹہ وقت نہیں ملے تب تک میری باتیں نہیں سمٹتی ہے، لیکن جتنے بھی پیغام میں نے آپ کو دیے ہیں انشاءاللہ العزیز، جتنے لوگ ہیں، امید ہے آپ کے یہاں پھر 5 نومبر کو آپ کے یہاں پھر جلسہ ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، ورنہ بڑے بڑے شہروں میں لوگوں کو مصطفیٰ کا ذکر، خدا کا ذکر سننے کو نہیں ملتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ ہر ہفتے میں آپ کو اللہ رسول کی باتیں سننے کو ملتی ہے، بزرگوں کے چہرے کی زیارت نصیب ہوتی ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ یقیناً یاد رکھیے گا آپ اس دنیا میں آئے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اللہ صمد، وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کیسی ہے ذرا سنیے گا، دل تڑپ جائے گا، دل آپ کا یعنی کہ آپ کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ، غور سے سننا لوگو، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام کو شدت کی بھوک لگی۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ایسا کرو فلاں چیز کی تم روٹیاں بناؤ۔ یا اللہ اس کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، آگ کی۔ اللہ نے فرمایا او آدم سنو سنو، جبریل سے کہو، جبریل جا کر یعنی کہ جہنم کے داروغہ سے جہنم سے تھوڑی سی آگ مانگ کر لائے۔ جبریل امین جاتے گئے جہنم کے داروغہ سے کہتے گئے او جہنم کے داروغہ سنو ہمیں تھوڑی سی آگ دے دو۔ جہنم کے داروغہ نے کہا کتنی سی آگ چاہیے؟ کہا کہ ایک چھہارے، ایک کھجور کے برابر آگ دے دو۔ جہنم کے داروغہ نے کہا جبریل امین اگر ایک کھجور کے برابر جہنم کی آگ میں آپ کو دے دوں اور دنیا میں آپ لے کر جائیں گے، اس آگ کی تپش کا عالم یہ ہوگا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اللہ وہ آگ ہے۔ کہا کہ پھر آدھے کھجور کے برابر آگ دے دو۔ کہا کہ جبرائیل اگر آپ آدھے کھجور کے برابر آگ لے کر جائیں گے جہنم کی تو پھر یاد رکھیے گا جہنم میں کبھی جہنم کی آگ کی وجہ سے گرمی کا عالم یہ ہوگا زمین پہ کہ زمین پہ کبھی سبزہ نہ اگے گا، ساری زمین کی ہریالی ختم ہو جائے گی، زمین ساری کی ساری جل جائے گی۔ کہا کہ ایک رتی برابر آگ دے دو۔ اب تھوڑی سی آگ جبریل امین لیتے گئے حضرت آدم علیہ السلام کو دیتے گئے، اور وہ بھی آگ ایسے ہی نہیں دیا، رتی برابر ذرہ برابر آگ دیا، اور ایسے نہ دیا جہنم کے داروغہ نے، بلکہ 70
مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا، تب جا کر دنیا میں آگ کو بھیجا، اور پھر وہ آگ واپس چلی گئی جلا کر۔ یاد رکھنا لوگوں، اب یہ دنیا کی جو آگ ہمارے گھروں میں نظر آتی گئے، گھروں کے چولہے میں نظر آتی گئے، گیس چولہے میں نظر آتی گئے، کوئلے میں نظر آتی گئے، جو آگ پہ ہم کھانا بناتے گئے، یاد رکھنا لوگوں، اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہے، اس آگ کی گرمی کا عالم کیا ہے۔ یہ آگ اتنی گرم ہوتی گئے، اتنی گرم ہوتی گئے، اگر انگلی تھوڑی سی لگ جائے، ماں بہنوں آپ کچن میں رہتے گو، جون جولائی کی گرمی ہوتی گئے، آگ کی تاؤ کی وجہ سے جسم کے اوپر جو جسم پہ یہ جسم کے چمڑے جلنے لگتے گئے۔ میں کہنا چاہوں گا آپ خود اندازہ کرو، جب دنیا کی آگ کی تپش کا عالم یہ ہے، دنیا کی آگ کی گرماہٹ کا عالم یہ ہے، یہ دنیا کی آگ کو 70 جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، تب جا کر دنیا کی آگ بنی۔ جب دنیا کی آگ اتنی گرم ہے تو پھر جہنم کی آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رکھنا لوگوں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، اپنی بیویوں کو بھی بچاؤ، اپنے ماں بہنوں کو اس جہنم کے آگ سے بچاؤ، کیونکہ لوگوں وہ جہنم کی آگ بڑی بھیانک ہے۔ جہنم کی آپ کو اندازہ نہیں ہے، جہنم کتنی، دوزخ کتنی بڑی ہے، اللہ کی جنت جتنی بڑی ہے، اللہ کا جہنم بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ آپ کہیں گے جہنم کتنی بڑی، کہ جہنم کتنا بڑا ہے، یا یہ دوزخ کتنی بڑی ہے اور جنت کتنی بڑی ہے، غور سے سنیے گا۔ آقا فرماتے گئے جنت کے 8 دروازے گئے، 8 دروازے جنت کے، 8 دروازے گئے، ایک دروازہ کتنا بڑا ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، آپ نے زندگی میں بہت بڑا اگر دروازہ دیکھا ہوگا، وہ دروازے کی چوڑائی 3 فٹ ہوگی، 4 فٹ ہوگی، 5-10 فٹ کا دروازہ ہوگا، لیکن جنت کا میں 8 دروازے گئے، ایک دروازے کی چوڑائی اتنی گئے، حضور فرماتے گئے کہ ایک گھڑ سوار تیز رفتار گھوڑے پہ ایک آدمی بیٹھ جائے اور تیزی سے سفر کرتا جائے، 70 سال لگ جائیں گے جنت کے دروازے کے ایک طرف سے دوسرے دہلیز پر دوسرے طرف پہنچنے میں 70 سال لگ جائیں گے۔ اب بتائیں جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہے، اس طرح کے 8 دروازے ہیں۔ یاد رکھنا لوگوں، اللہ کی رحمت اگر جھوم جائے، اللہ کی رحمت اگر مسکرانے لگے تو اللہ سارے لوگوں کو جنت بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جتنی بڑی اللہ کی جنت ہے اتنی ہی بڑی اللہ کی دوزخ بھی ہے۔ یعنی اگر اللہ ناراض ہو جائے ساری دنیا کے لوگوں کو، ساری دنیا کو اگر اللہ جہنم کی آگ میں جھونک دے تو بھی اللہ کی دوزخ چھوٹی نہ پڑے گی۔ غور سے سنیے گا اب اللہ کی جہنم کتنی بڑی ہے، غور سے سننا۔ ایک مرتبہ صحابہ کا جھرمٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے، حضور حدیث بیان فرما رہے گئے، حضور خطاب فرما رہے گئے، صحابہ کا مجمع ہے، اچانک آواز آئی، دھم دھم کی آواز آئی۔ اب یاد رکھنا جب دھڑام کی آواز آئی صحابہ چونک گئے، یا رسول اللہ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ اب جہنم کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں۔ سرکار نے فرمایا او صحابیوں سنو سنو، یہ کوئی اور آواز نہ تھی بلکہ آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک بڑا سا پتھر ڈالا گیا تھا۔ 70 سال پہلے جہنم میں ایک بڑا سا پتھر ڈالا گیا تھا، اور وہ 70 سال کے بعد آج وہ پتھر جہنم کے آخری طبقہ میں جا کر گرا ہے، جس کی آواز دھڑام کی آواز کو میں بھی سن رہا ہوں، تم بھی مدینے سے سماعت کر رہے ہو۔ اللہ اللہ، اب آپ اندازہ لگائیں جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہوگی۔ اس وجہ سے میرے پیارے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیے۔ جہنم کی آگ بڑی بھیانک ہے، دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہو، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ یاد رکھیے گا جہنم کی آگ کن کے لیے ہے؟ جو دوسروں کا مال ہڑپتا ہے، جو دوسروں کے حقوق کی پامالی کرتا ہے۔ جہنم کی آگ اس کے لیے ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جہنم کی آگ اس کے لیے ہے
جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جہنم کی آگ اس کے لیے ہے جو رب رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جہنم کی آگ اس کے لیے ہے جو علماء کو گالیاں دیتا ہے، جہنم کی آگ اس کے لیے ہے جو دین کے کاموں سے چڑھتا ہے۔ ابھی بہرحال والے جلسہ کروائے، ابھی مدرسے میں بھی جلسہ ہوگا، بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہوگا، یہ جلسہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیا ضرورت تھی، وہ کیا ضرورت تھی۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کم سے کم سانسوں کو زندہ رکھا ہے، رب رسول کا ذکر سننے کی توفیق ہو رہی ہے۔ اسی جلسے کے بہانے سے یہ جلسہ چلتا پھرتا ایک مدرسہ ہے، یہ جلسہ چلتا پھرتا ایک مدرسہ ہے، چلتی پھرتی ایک درسگاہ ہے، جہاں سے علماء اپنے چاہنے والوں کو، دین پر چلنے والوں کو استقامت یعنی کہ فی الدین کا پیغام دیتا ہے، دین پہ یعنی کہ ڈٹ کر کھڑے رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ ہم اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں حیات باقی رہی، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔